جاری ہو گیا تھا، اور انہوں نے ایک تنکا اٹھایا زمین سے اور کہا قرآن نے جو عیسیٰ علیہ السلام کی حقیقت بیان کی ہے وہ اس تنکے سے نہ زیادہ ہے نہ کم ہے، بالکل حق بیان کیا قرآن حکیم نے، اور پھر وہ ایمان لے آئے تھے۔ فاختلف الاحزاب من بینہم، پھر جماعتوں نے آپس میں اختلاف کیا۔ مراد یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے کئی اختلافات پیدا ہوئے۔ ایک طرف یہودی ہیں جنہوں نے معاذ اللہ عیسیٰ علیہ السلام کو جادوگر کہا اور یہ بھی کہا کہ ان کی ناجائز طریقے پر ولادت ہوئی تھی معاذ اللہ۔ پھر عیسائیوں میں کئی فرقے ہیں، جو ان میں پروٹسٹنٹس ہیں وہ کہتے ہیں کہ ابن اللہ ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں۔ جو ان میں کیتھولک ہیں وہ کہتے ہیں کہ ثالث ثلاثہ، ٹرینٹی کا عقیدہ، تین میں سے ایک۔ اور جو آرتھوڈاکس ہیں وہ کہتے ہیں اللہ نے عیسیٰ ہی کی شکل اختیار کر لی، عیسیٰ ہی خدا ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ یہ اختلافات ان میں پیدا ہوئے۔ فاختلف الاحزاب من بینہم، پس جماعتوں نے اختلاف کیا آپس میں۔ فویل للذین کفروا من مشہد یوم عظیم، پس خرابی ہے، تباہی ہے کفر کرنے والوں کے لیے بڑے دن کی حاضری سے، یعنی جس دن ان کو پیش کیا جائے گا اللہ کے حضور میں تو وہ ڈر رہے ہوں گے اس دن کی حاضری سے۔ اسمع بہم وابصر، کیا کچھ سنیں گے اور کیا کچھ دیکھیں گے، یوم یأتوننا، جس دن وہ ہمارے سامنے آئیں گے۔ لیکن الظالمون اليوم فی ضلال مبین، لیکن آج کے ظالم کھلی گمراہی میں ہیں۔ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں خبردار کیجئے حسرت کے دن سے جبکہ معاملہ چکا دیا جائے گا۔ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، لیکن وہ غفلت میں ہیں اور وہ ایمان نہیں لاتے۔ إِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا، بے شک ہم وارث ہوں گے زمین کے اور جو کچھ اس پر ہے۔ وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ، اور وہ ہماری طرف لوٹائے جائیں گے۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ضمن میں واقعہ مکمل ہوا۔ اب تیسرا رکوع شروع ہو رہا ہے، اس میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کے سامنے بڑے خوبصورت انداز میں دعوت پیش کی تھی، اس کا بھی بیان آ رہا ہے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیجئے۔ اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، بے شک وہ سچے نبی تھے۔ نوٹ فرمائیے کہ نبی کا لفظ قرآن حکیم میں بار بار استعمال ہوا، رسول کا لفظ بھی قرآن حکیم میں بار بار استعمال ہوا۔ یہ ایک دوسرے کے سینونیمز کے طور پر، مترادف کے طور پر استعمال ہوتے ہیں، لیکن نبی عام لفظ ہے، رسول خاص لفظ ہے۔ وہ نبی جنہیں کوئی کتاب دے دی جائے، شریعت دے دی جائے، یا معین طور پر کسی مخصوص قوم کی طرف بھیج دیا جائے، ان کو رسول کہا جاتا ہے۔ اور رسولوں کا جن قوموں نے انکار کیا وہ قومیں مٹائی گئیں۔ انبیاء شہید ہوئے ہیں، یحییٰ علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، ان کو شہید کیا گیا ہے، رسول کبھی شہید نہیں ہوئے۔ چنانچہ قرآن کا وعدہ ہے سورۃ المجادلہ آیت نمبر 21 میں، کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی، اللہ نے طے فرما دیا کہ میں اور میرے رسول غالب رہیں گے۔ تو رسول کبھی شہید نہیں ہوئے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ نے آسمانوں پر بلند کر لیا تھا اور رسولوں کی قومیں مٹا دی گئیں، رسولوں کو اللہ نے محفوظ رکھا۔ انہ کان صدیقا نبیا، بے شک وہ سچے نبی تھے۔ اذ قال لأبیہ، جبکہ انہوں نے اپنے والد سے کہا، یا ابتی، اے ابا جان، لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر، آپ کیوں اس کی عبادت کرتے ہیں جو نہ کچھ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں، ولا یغنی عنک شیئا، اور نہ آپ کے کچھ کام آ سکتے ہیں۔ یا ابتی، اے ابا جان، انی قد جاءنی من العلم، بے شک میرے پاس وہ علم آیا ہے، وہ حقیقت آ چکی ہے، ما لم یأتک، جو آپ کے پاس نہیں آئی، فاتبعنی، بس آپ میری بات مانیے، اہدک صراطا سویا، میں آپ کو ٹھیک ٹھیک راستہ دکھاؤں گا۔ یا ابتی، اے میرا ابا جان، لا تعبد الشیطان، شیطان کی عبادت نہ کیجیے، ان الشیطان کان للرحمن عصیا، بے شک شیطان رحمان کا نافرمان ہے۔ نوٹ فرمائیے، کہا گیا کہ شیطان کی عبادت نہ کیجیے۔ شیطان کے لیے کسی نے نماز سودا نہیں کی کبھی، نہ روزہ رکھا، نہ حج ادا کیا، نہ زکوٰۃ دی۔ عام طور پر عبادت کا مفہوم یہی سمجھا جاتا ہے کہ موڈز آف ورشپ کو اختیار کر لیا جائے، عبادات کا اہتمام کر لیا جائے۔ یہ بات درست نہیں۔ یہ بڑی بڑی عبادات تو پلرز آف اسلام ہیں، اسلام کی بنیادیں ہیں، بخاری اور مسلم شریف کی حدیث کے مطابق۔ عبادت یہ کہ زندگی کے تمام گوشوں میں محبت کے جذبے کے ساتھ اللہ کی اطاعت کرنا ہر مرحلے پر۔ اب اگر اللہ کے مقابلے میں کسی اور کی بات مانی جا رہی ہے تو گویا اس کی عبادت ہو رہی ہے۔ اللہ کے مقابلے میں شیطان کی پڑھائی ہوئی پٹی پر عمل ہو رہا ہے تو گویا شیطان کی عبادت ہو رہی ہے۔ اسی طرح اگر اللہ کے قانون کے مقابلے میں کسی اور کا قانون چل رہا ہو تو کسی اور کی عبادت ہو رہی ہے۔ یہ ہے عبادت کا وسیع تصور۔ یا ابتی، اے میرے ابا جان، لا تعبد الشیطان، شیطان کی عبادت نہ کیجیے،
ان الشیطان کان للرحمن عصیا، بے شک شیطان رحمان کا نافرمان ہے. یا ابتی، اے میرے ابا جان، انی اخاف، بے شک میں ڈرتا ہوں، ان یمسک عذاب من الرحمن، کہ رحمان کا عذاب آپ پر نہ آ جائے، فتکون للشیطان ولیا، پھر آپ ہو جائیں شیطان کے ساتھی. اب یہ دیکھیے کتنے حسین انداز سے والد کے سامنے دعوت پیش کی ہے. ہمارے معاشرے میں بھی اکثر نوجوانوں کو مسئلہ پیش آتا ہے، تو رہنمائی ہے کہ دعوت دینی ہے ضرور دین کی، لیکن اس میں کوئی کرخت پن نہ ہو، لہجے میں کوئی سختی نہ ہو. بڑوں کو جب دعوت پیش کی جائے تو ادب کا لحاظ رکھنا ضروری ہے، چاہے کتنا ہی بڑا جرم کیوں نہ کر رہا ہو. یہاں باپ شرک کر رہا تھا، لیکن اے میرے ابا جان، اے میرے ابا جان، اے میرے ابا جان، اس انداز سے. اب باپ کیا کہہ رہا ہے دیکھیے، قال اراغم انت عن آلہتی یا ابراہیم، باپ نے کہا کہ اے ابراہیم، کیا تو میرے معبودوں سے روگردہ ہے، ان کا انکار کرتا ہے، مخالفت کرتا ہے. لئن لم تنتہی، اگر تو باز نہ آیا، لارجمنک، تو میں تجھے ضرور سنگسار کر دوں گا. واہجرنی ملیا، اور دور ہو جا ایک مدت کے لیے. یعنی کہ باپ نے بالکل دو ٹوک انداز میں مخالفت کی اور صاف انکار کر دیا. واہجرنی ملیا، اور دور ہو جا ایک مدت تک کے لیے. قال السلام علیک، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ پر سلامتی ہو. ساستغفر لک ربی، میں ابھی اپنے رب سے آپ کے لیے بخشش مانگوں گا. انہ کان بی حفیہ، بے شک وہ مجھ پر بڑا ہی مہربان ہے. یہ ہے کہ علیحدگی بھی ہو تو خوبصورتی کے ساتھ، اور امید دلائی یا امید باقی رکھی، اللہ سے بخشش مانگوں گا، اللہ مجھ پر بڑا ہی مہربان ہے، شاید وہ تجھے رہنمائی عطا فرما دے، ہدایت عطا فرما دے. تو یہ ہے ایک انداز دعوت دین کے مرحلے میں بڑوں کو کس طرح دعوت دینی ہے، کس طرح خوبصورتی کے ساتھ علیحدگی اختیار کرنی ہے، کس طرح رب کے حضور دعائیں کرنی ہے دوسروں کے لیے جن کے سامنے ہم دعوت پیش کر رہے ہیں. لیکن نوٹ فرمائیے، ہم پڑھ چکے ہیں سورہ التوبہ آیت نمبر 114 میں، جب واضح ہو گیا باپ پر، جب واضح ہو گیا ابراہیم علیہ السلام پر کہ باپ مشرکی ہے، تو ابراہیم علیہ السلام نے اعلان برات کر دیا، پھر استغفار کرنا بھی والد کے لیے چھوڑ دیا. یہ ہے سورہ مریم مکی صورت. سورہ توبہ مدنی صورت ہے، آیت نمبر 114 میں تفصیل آ چکی ہے کہ اس کے بعد پھر ابراہیم علیہ السلام نے استغفار کرنا اپنے والد کے لیے ترک کر دیا. وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور میں کنارہ کشی اختیار کرتا ہوں تم سے اور اللہ کے سوا تم جس کی عبادت کرتے ہو. وَأَدْعُو رَبِّي، اور میں اپنے رب کی عبادت کروں گا. عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا، امید ہے کہ میں اپنے رب سے دعا کر کے کبھی بھی محروم نہیں رہوں گا. نوٹ فرمائیے، اسی صورت میں یہ الفاظ تھے حضرت زکریا علیہ السلام کی آیت نمبر 4 میں. اب یہ الفاظ آ رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے. رب سے مایوس ہو کر انسان کہاں جا سکتا، اور اللہ کے سوا کوئی در ہے کہ جہاں سے ہمیں کچھ مل سکے، ہماری دعائیں قبول ہو سکے، ہمیں سہارا مل سکے؟ تو اپنے رب کو ہی پکاروں گا، اسی کی عبادت کروں گا. وَأَدْعُو رَبِّي، اور میں اپنے رب کو ہی پکاروں گا. عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا، امید ہے میں اپنے رب سے دعا کر کے کبھی بھی محروم نہیں رہوں گا. فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، پھر جب وہ یعنی ابراہیم علیہ السلام ان سے اور اللہ کے سوا جن کی وہ لوگ عبادت کرتے تھے کنارہ کش ہو گئے. وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، ہم نے ان کو اسحاق اور یعقوب عطا فرمائے. وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا، اور ہم نے دونوں کو نبی بنایا. ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں اسحاق علیہ السلام، اور اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں یعقوب علیہ السلام. پھر ان کے 12 بیٹوں سے بنی اسرائیل کا سلسلہ آگے چلا ہے. یہاں نوٹ فرمائیے کہ یہ بشارات کب دی گئیں؟ ایک تو یہ کہ انتہائی بڑھاپے کو پہنچ چکے تھے ابراہیم علیہ السلام اس وقت، اور نمبر 2 نوٹ فرمائیے کہ جب انہوں نے علیحدگی اختیار کی ہے، باپ سے علیحدگی اختیار کر لی، قوم سے علیحدگی اختیار کر لی، ان مشکلات کو برداشت کیا ہے. اپنے ملک کو چھوڑ دینا، اپنے گھر کو چھوڑ دینا، اپنی قوم کو چھوڑ دینا کوئی آسان، اور کچھ نہیں پتا کہ کہاں ٹھکانہ ملے گا. لیکن جب علیحدگی اختیار کی ہے تب اللہ نے بشارات دی ہیں اسحاق علیہ السلام کی اور یعقوب علیہ السلام کی. گویا آزمائشوں سے گزرنے کے بعد ہی اللہ کی مدد آتی ہے. سورہ الم نشرح میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہا گیا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی، پھر بے شک مشکل کے ساتھ آسانی. تو اگر ہم اللہ کی رحمتیں چاہتے ہیں، اللہ کی عنایات چاہتے ہیں، تو آنے والی مشکلات کو تو برداشت کرنا ہوگا، اس کے بعد ہی اللہ کی مدد آتی ہے. وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَحْمَتِنَا، اور ہم نے اپنی رحمت سے انہیں بہت کچھ عطا فرمایا.
وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا، اور ہم نے ان کی سچائی کا بول